محرم الحرام کے دنوں میں طارق مسعود صاحب کا بیان سامنے آیا کہ سلطان جائر اسلام کے اندر اچھے یا برے حکمران کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس جس کو قوت نافذہ حاصل ہوگی اس کے خلاف جو بھی قیام کرے گا وہ باغی تصور ہوگا، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ تو بظاہر وہ سیدنا حسین کو کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں نے خود یہ مفتی صاحب کا بیان سنا اور مجھے بڑا افسوس اور حیرت ہوئی ہے، چونکہ میں ان سے متعلق حسن ظن رکھتا تھا۔ مفتی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن اس طرح کی انہوں نے بات کر دی، یہ اللہ جانے بہت بڑی یہ غلطی ہوئی ہے ان سے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اور ان کے بیان میں ایک اور اس سے بھی کبھی تر چیز ہے، اس نے قوت نافذہ کے ساتھ اسلام کو بھی نہیں جوڑا۔ انہوں نے کہا مطلق قوت نافذہ اگر ہو جائے تو اس کے خلاف جو ہے جو اٹھے اس کو اڑا دیا۔ آپ بار بار وہ کلپ سنیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر کوئی مسلمان بادشاہ ہو اور وہ چاہے جتنا برا ہو اس کے خلاف نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ دونوں اصول غلط ہیں۔ اب پہلا اصول، اگر انہوں نے اسلام کو ساتھ نہیں جوڑا اور مطلق بادشاہ اور جس کے پاس قوت نافذہ ہو اس کے خلاف اٹھنے کو خروج اور بغاوت اور اس اٹھنے والے کو مارنا کہا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے پاس قوت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایک عام سٹیزن کی حیثیت سے اٹھے تھے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا معاذ اللہ اٹھنا کس کیٹیگری میں جائے گا؟ فرعون کے پاس قوت نافذہ تھی اور پورا اقتدار جم چکا تھا، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا اٹھنا پھر کس طرف جائے گا؟ قریش عرب کے اندر اقتدار جم چکا تھا، پھر رسول اللہ کا اٹھنا کس طرف جائے گا؟ تو لہٰذا مفتی صاحب کا یہ اصول، یہ جو انہوں نے بات کی، یہ اصولوں کے ہی خلاف ہے، نص قرآنی سے ٹکراتی ہے اور نص حدیث سے ٹکراتی ہے۔ اب دوسری بات آ گئی، بالفرض وہ کہیں کہ ان کے کچھ مقتدی اور چاہنے والے کہیں نہیں، ان کی مراد تھی کہ مسلمان بادشاہ، یہ بھی اصول کے خلاف ہے۔ بخاری مسلم میں اصول ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اتباع نہیں ہے نا، حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم ترمذی سب میں، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اتباع نہیں، ٹھیک ہے نا، کسی مخلوق کی اتباع نہیں ہوگی فی معصیت الخلق، فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اتباع نہیں ہوگی۔ تو اگر ایک بادشاہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو اس کے درجے فقہائے اسلام اور ائمہ اہل سنت نے اس کے درجے بتائے ہیں۔ اگر اس کا فسق کفر کے دائرے میں داخل نہ ہوا ہو تو پھر اس کے خلاف خروج مناسب نہیں ہے، پھر اس کے خلاف آپ زبانی بات کریں گے تاکہ جو ابلاغ سنت ہے اس کا حق ادا ہو، لیکن آپ اس کے ساتھ ٹکرائیں گے نہیں۔ اور اگر اس کا فسق کفر کے قریب پہنچ جائے، وہ جو حلال ہیں ان کو حرام کرنے لگ جائے، جو جائز ہیں اس کو ناجائز کرنے لگ جائے، بنیادوں کو پامال کرنے لگ جائے، محرمات کو پامال کرنے لگ جائے، تو پھر اس کے خلاف قیام اور کھڑا ہونا واجب ہو جاتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ اصول کہاں سے اخذ کر لیا ہے، اللہ جانے کہاں سے اخذ کر لیا۔ قرآن و سنت اور ائمہ اہل سنت یہ بھرے پڑے ہیں اس کے خلاف، سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا یہ بالکل اصول ہی غلط ہے۔ تیسری بات، یہ اس اصول کا امام حسین پہ بھی انطباق نہیں ہوتا۔ امام حسین نے تو خروج کیا ہی نہیں، امام حسین کو تو دعوت دی گئی کہ یہ بادشاہ یہ حرام کام کر رہا ہے، سمجھ آئیے؟ اب وہ بہت ساری کتابیں بڑی ہیں، آپ صرف ابن جوزی کی اٹھا کے دیکھ لیں، لعن یزید پر جو کتاب ہے آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اچھا، اس پر امام حسین نے تو جب خطوط در خطوط آئے، ایک علاقے سے دعوت آ رہی ہے امام کو کہ وہاں پر یہ حرام کام ہو رہے ہیں، انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور پھر پورا اہتمام کیا، پہلے اپنا نمائندہ بھیجا وہاں کے حالات جانچے، یعنی امن کو ملحوظ رکھنے کے پورے تقاضے پورے کیے، اور کہیں سے بھی امام حسین کے جانے کو خروج نہیں کہہ سکتے حکومت کے خلاف۔ اچھا، جب وہاں سے تائید آ گئی، تائید نہ آتی تو پھر نہ جاتے، تائید آ گئی امن کی، یعنی ایک پرامن ماحول میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بعد نکلے، اور کیا جنگ کے لیے جاتے ہوئے کوئی چھوٹے بچوں اور بیویوں کو لے کے، عورتوں کو لے کے جاتے؟ جنگ کے لیے تو گئی نہیں۔ کیا امام حسین مکہ اور مدینہ میں اگر لشکر کشی کرتے، عبداللہ بن زبیر نے کی کہ نہیں کی لشکر کشی، تو ان کے ساتھ اگر ہزاروں آگے تو امام حسین کے ساتھ نہ آتے۔ تو لہٰذا یہ تو کسی طرح کا بھی خروج نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی عقل ماری گئی، اللہ جانے کیا ہو گیا، یہ خروج ہی نہیں ہے، یہ تو دعوت پر اتمام حجت کے لیے وہ جا رہے تھے کہ ایک طرف یہ ہو رہا تھا، اور اکثریت اگر عدم اعتماد کر دے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اکثریت اگر بیعت سے نکل جائے، اور یزید کی بیعت سے اکثریت اس علاقے کی نکل چکی تھی، لیکن یہ خطوط لکھنا اس بات کی دلیل ہے نکل چکی تھی، لیکن چونکہ ذرائع اتنے نہیں تھے، خبر فوری پہنچی جس طرح کے آ جائیں، تو لہٰذا وہ وقت لگا تھا، اس دوران پھر یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ بات تینوں حوالوں سے، اگر وہ جو ہے
قوت اور مقتدرہ ہے اس کا اسلام کے ساتھ اس کا کفر کے عالم میں ہی مانا جائے پھر بھی مفتی صاحب کا موقف غلط ہے، اگر مسلمان بادشاہ کے تناظر میں لیا جائے پھر بھی مفتی صاحب کا موقف غلط ہے، اور اس کو امام حسین کے ساتھ جوڑا جائے پھر بھی مفتی صاحب کا موقف غلط ہے۔ معلوم نہیں انہوں نے یہ کس انداز سے بات کیا، میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔